نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو اگر ہم پاکیزہ بنا لیں تو یہی خوشگوار اور پرلطف زندگی ہے، اور جس انسان کی یہ زندگی اچھی ہو جائے اس انسان کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور جو انسان صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، آخرت کو بھول جائے، دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور آخرت مقصود نہ ہو، اس کی دعاؤں میں بھی آخرت کی طلب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 میں ہمیں یہ بات سمجھائی، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ جو بندہ صرف یہی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں دے دے، اللہ دے دیتا ہے، لیکن آگے جملہ بڑا خوفناک ہے۔ آگے اللہ نے کہا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کا مقصود آخرت تھا ہی نہیں، اس نے اللہ سے مانگا ہی نہیں کبھی آخرت کو، بس یوں ہی کہتا تھا ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ میں دنیا میں دے دے، بس جو کچھ دینا دے دے۔ پھر اللہ نے اپنے نیک بندوں کی نشانی یہ بتائی کہ وَمِنْهُمْ، اگلی آیت میں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہمارے شیوخ ساری زندگی، اللہ حضرت کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، ساری زندگی یہی سمجھاتے ہیں، دیکھو اس زندگی کو اچھا بنا لو، دنیا کی زندگی کو اچھا بنا لو۔ اچھی زندگی پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی گناہوں سے پاک زندگی، یعنی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھال کر اچھا بنا لو۔ اب بتائیے اگر اس مفہوم میں ان مشائخ کی ایک ایک بات پر عمل کر کے اپنی ایمانیات کو، اپنے عقائد کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاق کو، بس کل یہ 5 چیزیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان 5 چیزوں کو اگر ہم ان مشائخ کے پاس بیٹھ کر سیکھیں 1-2 ہفتے، 1-2 سال، عمر کا آدھا حصہ نہیں، زندگی کے آخری سانس تک جڑنا پڑے گا، ان اکابر کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ پھر اپنی زندگی کو اگر 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا تو یوں سمجھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہ نے قبول کر لی۔ اب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیجئے، ان بزرگوں کے موجودگی میں گزارش کر رہا ہوں تاکہ یہ بزرگ بھی آپ کا جواب سن لیں کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے، کہ اگر اس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہماری زندگی دنیا کی اچھی ہو جائے، جس کو ابھی اچھی زندگی کی تعریف بتائی ہے، اگر اس کے مطابق دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے تو کیا اللہ ہماری آخرت کی زندگی کو کبھی خراب کرے گا؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا،
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو کبھی اجر ضائع نہیں کرتا. وعدے ہیں اللہ کے، وعدے. تو یہ بزرگ ساری زندگی کیا ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہماری دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کی فکر کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں گناہوں کی، ہماری زندگیوں میں گناہوں کی گندگی نہ رہے. اور اس کے لیے یہ حضرات 3 چیزوں پر محنت فرما رہے ہیں. قدر کرنی. اچھا آج ان بزرگوں کی قدر کرنی، ایک ایک بات کی، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک ہدایت کی قدر. 3 چیزوں پہ محنت فرما رہے. انسان کے دل پر محنت، انسان کے قول پر محنت، انسان کے عمل پر محنت. کہ اس کے دل کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جائیں، حسد کے، بغض کے، کینے کے، نفرت کے، حب جاہ، حب مال، تکبر، فلاں فلاں، یہ ختم ہو جائے. دل پر محنت. اس کی زبان پر محنت. اس کی زبان میں جھوٹ نہ ہو، اس کی زبان میں غیبت نہ ہو، اس کی زبان میں بہتان تراشی نہ ہو، اس کی زبان میں چغل خوری نہ ہو، اس کی زبان میں تمسخر نہ ہو، اس کی زبان میں دھوکہ دہی نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، برے القاب کے ساتھ نہ پکارتا ہو، بد زبانی گالیاں نہ دیتا ہو. کیا زبان پر محنت، اور اس زبان کو اللہ کے ذکر سے آشنا کرانا. پھر اس کے بعد عمل پر محنت کہ اس کا عمل بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہو جائے. بس یہ ہے دنیا کی اچھی زندگی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کہ جس مرد و عورت جو کوئی نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. ان بزرگوں کو ایمان کی کیوں فکر ہوتی؟ کیونکہ اس میں شرط ہے وهو مؤمن، ایمان والا ہو پھر مرد یا عورت. اور یہ ہمارے بزرگ یہی سمجھاتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى پہ آ کے سمجھاتے ہیں خالی مردوں پر محنت نہیں، عورتوں پر بھی محنت. حضرت کی زندگی گزر رہی ہے ماشاءاللہ. عورتوں میں بیانات، لاہور میں بھی ماشاءاللہ. ہمارے ہاں جامعۃ الفیصل خواتین کا مدرسہ ہے، وہاں حضرت کے جب حضرت تشریف لاتے ہیں وہاں بیان ہوتا ہے. کئی سو طالبات ہوتی ہیں، کئی معلمات ہوتی ہیں، اور وہاں سے لائیو بیان جا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو فیڈ بیک آتا ہے نا، جو وہاں سے تاثرات بعد میں ملتے ہیں کہ ہمیں باتیں پہلے کسی نے کیوں نہیں بتائیں. یوں جملے سننے کو ملتے ہیں ہمیں یہ باتیں پہلے کسی نے کیوں نہیں بتائیں، ہماری زندگیاں اتنی گزر گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان حضرات سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور اللہ نے کیا کہا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ. ایمان کے ساتھ اگر نیک اعمال کیے تو عربی گرامر ماشاءاللہ یہاں علماء اتنے سارے موجود کہ عربی زبان میں تاکید کا جو سب سے زیادہ مضبوط ترین، یعنی اللہ نے کسی بات کی اہمیت، عربی میں بھی کسی بات کی اہمیت بتانی ہو تو لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ. اللہ کا وعدہ کہ ہم ضرور بے ضرور اس کو زندگی دیں گے. اللہ کا وعدہ سمجھنا ہے. من اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے زیادہ کون سچا ہوگا؟ اللہ کر کے دکھاتا ہے. تو جو اللہ ضرور بے ضرور پاکیزہ زندگی دے گا. یہاں عام طور پر مترجمین ہمارے اکابر نے یہی ترجمہ کیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم ضرور بے ضرور آپ کو پاکیزہ زندگی دیں گے. ہمارے ایک بزرگ انہوں نے ترجمہ کیا خوشگوار زندگی دیں گے. لیکن حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے ترجمے میں تو بڑا عجیب و غریب لفظ ہے یہاں پہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم ضرور بے ضرور آپ کو پر لطف زندگی دیں گے. اب جو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں نا، اس کی آپ تصدیق فرمائیں گے کہ ان بزرگوں کے ساتھ رہ کر ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے میں مزہ آنے لگے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے آج کھانا کھا کر بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا آپ کے ولیمے میں شرکت کر کے. اس زندگی کو پر لطف کیسے بنائیں کہ اس کو نیک کاموں میں مزہ آنے لگ جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے. گناہ ہو جائے تو یہ پریشان ہو جائے. جھوٹ کیوں آج میرے منہ سے نکلا، آج میرے منہ سے غیبت کیوں نکلی، بے چین ہو جائے. پر لطف زندگی.
پھر آخرت وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں انشاءاللہ اللہ ضرور بدلہ دے گا اللہ رب العزت۔ سچی بات ہے، اب آج ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کی ضرورت، ایک ایک لمحے کی ضرورت، ایک ایک لمحے کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرماتے، اور ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو، اپنے اقوال کو، اپنے اعمال کو ان بزرگوں کے سپرد کرنے کی توفیق دے دے۔ جب تک انسان سپردگی کی کیفیت میں نہیں آتا، یہ سپردگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھائی ہے، ہاں یہ نبی سپردگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع کر دے جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ سپردگی سمجھ میں آئی؟ ان بزرگوں نے آپ کی زندگی لے کر جو ہے نا، اوقات لے کر کچھ نہیں کرنا، اچھا کچھ نہیں کرنا، ان خواہشات کو، زندگی کے طور طریقوں کو دین کے تابع کرنا ہے بس۔ بہت سے لوگ نا، مجھے حضرت دور حدیث کے طلبہ جامعہ کے میرے اپنے شاگرد، ان سے کہتا ہوں، گزارش ہی کرتا ہوں، کہتا کیا ہوں، گزارش ہی کرتا ہوں، کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق قائم کر لو۔ مجھے آگے پتہ کیا کہتے ہیں میرے شاگرد، مجھے کہتے ہیں، اب بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہنے والوں کی، مجھے کہتے ہیں استاد جی کچھ سال آرام سے زندگی گزارنے دیں پھر بیعت کر لیں گے۔ آپ کو جملہ سمجھ میں آیا؟ کہ میرے شاگرد مجھے کہتے ہیں، یعنی جن کو میں بخاری ترمذی پڑھا کے فارغ ہوتا ہوں نا، استاد جی چند سال آرام سے زندگی گزارنے دیں پھر انشاءاللہ بیعت کر لیں گے۔ کیا معنی؟ کچھ سال ہمیں گناہوں کی زندگی گزارنے دیں۔ بین سطور آپ نے سمجھنا ہے، یہ 8 سال پڑھنے کے بعد کب؟ جو بزرگوں سے تعلق نہ ہو، جو بزرگوں سے تعلق نہ ہونا، اس طالب علم کا، دور حدیث والے کا، اس کا جواب پھر یہ ہوتا ہے مجھے ذرا آرام سے زندگی گزارنے دے، تھوڑی سی زندگی کے تھوڑے سے مزے لینے دے۔ یوں بھی کہتے ہیں استاد جی تھوڑی سی زندگی کے مزے تو لینے دینا، بعد میں کر لیں گے بیعت۔ کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے گناہوں میں مزہ آتا ہے، وہ مزے لینے دیں مجھے، ابھی بزرگوں کی قید میں مت ڈالیں۔ اب دونوں ذہنوں میں فرق کرنا ہوگا کہ کس کو گناہ کی زندگی میں مزہ آ رہا اور کس کو دین میں مزہ آ رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ایمان کی حلاوت، یہ اعمال کی مٹھاس اللہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے سروں پہ سلامت فرما، یا اللہ حضرت شیخ کو ہمارے سروں پہ سلامت فرما، یا اللہ ان کی زندگی کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنا، خیر کا باعث بنا۔ یا اللہ ہمیں ان حضرات سے قرآن و سنت کی روشنی، اپنے عمل کی روشنی یا اللہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج طرح طرح کے فتنے سامنے آ رہے ہیں، طرح طرح کی گمراہیوں کے راستے سامنے آ رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا گھر یا اللہ گمراہی کے دروازوں پہ گمراہی میں مبتلا۔ اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو یا اللہ دین پر چلنے والا بنا دے، ان بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ پھر ہمارے قول کو بھی درست فرما دے، ہمارے عمل کو بھی درست فرما دے، ہماری پوری زندگی کو اللہ درست فرما دے۔ ہمارے دلوں میں سے یا اللہ کجی کو نکال دے، روحانی بیماریوں کو نکال دے۔ یا اللہ ہمیں روحانی جسمانی امراض سے شفا عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بزرگ دنیا سے تشریف لے گئے ایک ایک کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ اس ادارے کو بھی خوب ترقی عطا فرما۔
اس ادارے کی خوب خوشبوئیں میں سنتا ہوں، تخصص کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے اور خانقاہ کے حوالے سے۔ یا اللہ جو اس خانقاہ سے جڑا اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ یا اللہ ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔